فیصلہ جب ہوگا تو آپ بتائیں کہ کب فیصلہ ہوگا؟ ججز نے ابھی محفوظ کر لیا، اب فیصلہ ہونے والا ہے، کیا دیکھتے ہیں مخصوص نشستیں ملیں گی ان کو واپس یا نہیں ملیں گی؟ جی چودھری صاحب آپ بات کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ چلے میں زیدی بھائی سے لیتی ہوں میسج۔ جی دیکھیں نشستوں کی بات کچھ اور ہے، میں بات کی کمپلیٹ کر رہا تھا۔ سید صاحب جو بات کر رہے تھے اتنی سیٹیں جیت گئی، 17 کی جگہ 117 دے دی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں نے آپ کو پہلی مثال دی، کراچی میں ایک الیکشن جیتے 350 آدمی مارے پٹھانوں نے کراچی کے، کوئی کارروائی ہوئی، کسی کو پکڑا، کسی کو عدالت بلائے، کسی کو سزا دی گئی نہیں دی گئی۔ دوسرا الیکشن جیتے کراچی اور حیدرآباد کا، پھر حیدرآباد میں پکا قلعہ آپریشن کیا گیا، وہاں سندھیوں نے مارا، حیدرآباد میں مہاجروں کو، کسی کو کچہرے میں لایا گیا نہیں لایا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، 91 کا الیکشن، 1991 کا الیکشن جیتی ایم کیو ایم، 92 کو آپریشن کر کے پھر قتل و غارت کی گئی۔ دیکھیں اب میرا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ الیکشن جیتے ہیں تو اب یہ پٹائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ جیسے یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن دھاندلی سے جیتے ہیں تو اب پٹائی کے لیے تیار ہو جائیں، جس طرح ابھی لطیف کھوسا نے کہا کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے کس شہزادوں کی طرح ان کو لایا گیا، کس طرح ان کی کس طرح کا ماحول بنایا گیا، کس طرح سے الیکشن کرائے گئے، کس طرح ان کو لایا گیا، سب سامنے، اور کس طرح حکومت گرائی گئی، کس طرح عمران خان کو ہٹایا گیا، تو ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ جی یہ صحیح کہہ رہی ہے نا آپ، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کس طرح مانیں گے یہ جو تحریک چل رہی ہے ہوگی آپریشن کے نام پہ۔ اب یہ آپریشن جو لانچ کیا جا رہا ہے تو کچے کے ڈاکو پکڑے جائیں گے کیا؟ نہیں، کچے کے ڈاکو کو تو بالکل بھی نہیں پکڑے جائیں گے، کچے کے ڈاکو کو تو پناہ دی گئی۔ ساتھ آ جائیے قومی ادارے کے اندر، ہمارے ہی لوگ ہیں، چلیں ابھی چودھری صاحب 1 منٹ کے لیے میں ذرا زیدی بھائی کا بھی میسج لے لوں۔ جی ہیلو جی، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ جی سبھی السلام علیکم، آپ کو اور آپ کے دیکھنے سننے والوں کو بھی السلام۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پروگرام میں تجزیہ دیا جائے، ذاتی خواہش بیان کی جائے۔ تجزیہ دے دیں تو زیادہ بہتر ہے، ذاتی خواہش کو چھوڑ دیں، جن کو ذاتی خواہشیں دینی ہے وہ دے رہے ہیں اپنی ذاتی خواہشیں، آپ اپنا تجزیہ دے دیں۔ جی میرا تجزیہ یہی ہے کہ یہ ملک اسی طریقے سے اسی نہج پہ چلے گا جب تک سیاستدان ایک نہیں ہو، جب تک سیاستدان ایک پیج پہ نہیں بیٹھیں گے، آپس میں مل کے اس ملک کے لیے فیصلے نہیں کریں گے، تیسرے کی طرف اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کریں گے یا اپنے اقتدار کی خواہش کا اظہار نہیں کریں گے، یہ سلسلے اسی طریقے سے چلتے رہیں گے۔ کبھی آپ کچوں کو روئیں گی، کبھی آپ آپریشن کو روئیں گی، کبھی آپ کسی دوسری چیز کو روئیں گی۔ ساری کہانی یہ ہے کہ ہم جو ہیں کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ، تنظیم، جماعت ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ ملک کے وفادار بننے کے لیے سب تیار ہیں، کہنے کے لیے سب تیار ہیں، لیکن کوئی بھی ایک قدم کسی نہ کسی ایک کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، یا وہ قابل محترم متبرک جماعت جو ہے پاکستان کی پی ٹی آئی ہو۔ جب تک آپ آپس میں نہیں بیٹھیں گے اور آپ کی خواہشات یہ ہوں گی کہ ہمارے ساتھ تیسری طاقت رہے تو ہم ملک میں اقتدار میں رہیں گے۔ تو جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تیسری طاقت، یہ قوت جو ہے یہ ملک میں استحکام کی نشانی ہے، جس کے ساتھ یہ جماعت ہوگی وہ اقتدار میں رہے گا، اور پھر آپ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ سرحدوں پہ چلیے۔ آپ اس کی موجودگی بھی چاہتے ہیں اور اس کو سرحدوں پہ بھی چاہتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں کیسے ہوں گی؟ پھر آپ کی یہ بھی خواہش ہے کہ اگر ہم اقتدار میں ہوں تو باقی سب جیل میں ہوں، باقی سامنے کوئی نہ ہو، تو یہ کیسے سسٹم چلے گا؟ اور یہ صرف ایک کی خواہش نہیں، ہر جماعت کی خواہش ہے کہ جب میں اقتدار میں ہوں تو اپوزیشن کی آواز بند ہو، اپوزیشن نہیں بولے کسی طریقے سے۔ تو یہ ملک ایسے چلے گا کیا؟ ہمیں سیاستدانوں کو جیسے بھی ہیں، کہتے ہیں نا وہ کہنے والی بات کہ بری سے بری جمہوریت جو ہے نا وہ بھی ماشاءاللہ سے بہتر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ سب آپس میں مل کے ایک دوسرے کو درگزر کر کے بیٹھیں، سوچیں کہ ہم کب تک حالت جنگ میں رہیں گے، کب تک ہم اسی پوزیشن میں رہیں گے، اور پھر ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم اقتدار میں آ کے عوام کو سکون دینا چاہتے ہیں، تو وہ عوام کو سکون کب ملے گا؟ وہ عوام کو فلاحی کام ان کے کون کرے